بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 محل جنت میں دیے ہیں اور ہر محل میں آپ کی شان کے لائق ازواج اور خادم ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے، اور ایسی بات چونکہ رائے سے نہیں کہی جا سکتی اس لیے موقوف حکماً مرفوع ہے۔ پانچویں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھ کو اس میں داخل فرماویں گے اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خاصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ کی امت کے لوگ سب امم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ چھٹی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر و عمر بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اگلے اور پچھلے میانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ فائدہ، آپ کی امت میں سے 2 بزرگوں کا تمام امم اولین و آخرین کے کہول میں سردار ہونا، یہ بھی آپ کی فضیلت مختصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی۔ 7ویں روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس شب سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے کہ فاطمہ تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوں گی اور حسن و حسین تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدہ، آپ کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عورتوں کا سردار ہونا، یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے کہ جنت میں ظاہر ہوگی، اور باوجود ہے کہ حضرات حسنین نے سن کہولت پایا ہے مگر ان کو جوان سن شیوخت کے مقابلے میں کہا گیا، اور چونکہ ان کی عمر حضرات شیخین سے کم ہوئی اس لیے شیخین کو کہول اور حسنین کو شاب کہا گیا۔ یہ 3 روایت اخیر کی اور ایک اول کی مشکات سے نقل کی گئی ہے، باقی سب مواہب سے ہیں۔ من القصیدہ، بس آپ نے ہر قسم کی بزرگی جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے جمع کر لی، اور آپ ہر عالی مقام سے جن میں کوئی آپ کو مزاحمت کرنے والا نہ تھا بڑھ گئے، یعنی آپ کو وہ بلند ترین مراتب مثل فضائل مختصہ مذکورہ مقام جنت کے نصیب ہوئے جو اور انبیاء کو حاصل نہیں ہوئے، اور بہت بڑی ہے قدر ان مراتب کی جو آپ کو عطا کیے گئے، اور فہم ادراک ان نعمتوں کا جو آپ کو من جانب خداوند تعالی عطا کی گئی دشوار تر ہے۔ فصل 31ویں آپ کے افضل المخلوقات ہونے میں۔ اس کی تصریح اس لیے ضروری ہوئی کہ فصول سابقہ میں اکثر واقعات سے نفس فضیلت ثابت ہے اور وہ مستلزم نہیں افضلیت کو، اور بدون اس کے اعتقاد کے نفس فضائل کا اعتقاد کافی نہیں، اور گویا یہ مسئلہ ایسا اجماعی اور مسلمات ضروریات سے ہے جس پر استدلال ہی کی حاجت نہیں مگر تبرکاً کچھ روایات لکھی جاتی ہے۔ اول روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم ہوں۔ روایت کیا اس کو ترمذی و دارمی ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل نے فرمایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہو، بس وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تیسری روایت امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب آپ شب معراج میں بیت المقدس میں تشریف لائے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپ کے ہمراہ مقتدی ہو کر، جیسا کہ مسلم میں ابن مسعود کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَأَمَّمْتُهُمْ نماز پڑھنے لگے، اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی فرشتے بھی مقتدی تھے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے حق تعالیٰ کی ثنا کے بعد
اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ جب حضور کے خطبے کی نوبت آئی جس میں آپ نے اپنا رحمت للعالمین ہونا اور مبعوث الی کافۃ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم و امت الوسط ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بھی بیان فرمایا، اس کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے سب انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یعنی انہی فضائل سے محمد تم سب سے بڑھ گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد بزار اور حاکم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ چوتھی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر بھی فضیلت دی اور آسمان والوں یعنی فرشتوں پر بھی، اور پھر اس پر قرآن مجید سے استدلال کیا، روایت کیا اس کو دارمی نے۔ پانچویں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو، جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، خواہ وہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا احمد کون ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو، میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جاوے۔ پھر امت محمدیہ کے فضائل کے بعد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ عرض کیا تو مجھ کو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہو گئے، وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال یعنی جنت میں جمع کر دوں گا۔ روایت کیا اس کو حلیہ میں۔ مجموعہ ان روایت سے آپ کا افضل الخلق ہونا حق تعالیٰ کے ارشاد سے، خود آپ کے ارشاد سے، انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے ارشاد سے، صحابہ کے ارشاد سے صریحاً بھی، اور امامت انبیاء و ملائکہ و ختم نبوت و خیریت امت وغیرہ سے استدلالاً بھی ثابت ہے۔ اور اس فصل کے قبل کی 2 فصلوں میں اور بالکل شروع کتاب کی 2 فصلوں میں بھی متعدد روایتوں سے یہ امر کا تصریح ثابت ہے۔ من القصیدہ اب اسم با مسمى حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سردار دنیا و آخرت جن و انس کے اور ہر 2 فریق عرب و عجم کے ہیں، اور آپ کی ذات بابرکت کی طرف جو خوبیاں تو چاہے منسوب کر وہ سب قابل تسلیم ہوں گی، اور آپ کی قدر عظیم کی طرف جو بڑائیاں تو چاہے نسبت کر وہ صحیح ہوں گی، کیونکہ حضرت رسالت پناہ کے فضل کی کچھ حدود نہایت نہیں ہے کہ کوئی گویا ان کو بذریعہ اپنی زبان کے ظاہر و بیان کر سکے۔ بس نہایت ہمارے فہم اور علم کی یہ ہے کہ آپ بشر عظیم القدر ہے، اور یہ کہ آپ تمام خلق اللہ انسان و ملائکہ وغیرہ سے بہتر ہے۔ فصل 32 ان بعض آیات کی مختصر تحقیق میں جن کے ظاہر الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جن میں سے کچھ رسالہ حاضہ میں وارد کیے گئے ہیں معارضہ کالعوض باللہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی نمونے سے بقیہ نصوص کی تحقیق بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اول قال اللہ تعالی ووجدک ضالا فہدی، یہاں ضلال کا وہ معنی نہیں جو اردو محاورے میں مستعمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی تک جو آپ حضرات نے سنا ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اونچا بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کا بھی درجہ نہیں، کسی فرشتے کا بھی درجہ نہیں، بلکہ فرشتے ہو یا انبیاء ہو یا انسان ہو، سب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس سلسلے میں احادیث سے بھی جو تمہارے سامنے معلوم ہوا
وہ ساری حدیثیں بھی اس میں ذکر کی گئی۔ اب اس وقت قرآن کی بعض آیت ایسی ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہا گیا ہے۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ظاہری طور پر اس الفاظ کو اگر تم ترجمہ دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی سی ہے۔ جیسے کہ اب ایک آیت تمہارے سامنے تلاوت کی گئی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا، دال مانے لغوی ترجمہ کہتے ہیں بات سے گمراہی کہتا ہے، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک گمراہ تھے۔ تو اس قسم کی جو آیتیں ہیں جس میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جی اول قال اللہ تعالی ووجدک ضالا فہدا، یہاں ضلال کے وہ معنی نہیں جو اردو محاورہ میں اردو محاورہ میں جو گمراہ ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ جی کیونکہ ہر زبان کا لغت اور اس کا محاورہ جدا ہے، سو عربی میں اس کے معنی مطلق ناواقفی کے ہیں اور وہ اپنے دونوں قسموں کا عام ہے، ایک وہ جو احکام آنے کے قبل ہو اور ایک وہ جو احکام کے معارضہ میں ہو، دوسرا مضموم ہے اور اول مضموم نہیں، کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وحی سے معلوم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ قبل نبوت وہ معلوم نہیں ہوتے۔ تو بس یہ آیت ایسی ہوئی جیسے ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے وہ بتلا دیا گیا۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ ضال کا معنی یہاں پر یہ نہیں گمراہ نہیں، بلکہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شریعت کے احکامات آپ کو بتا دیے، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا مطلب یہ ہوا۔ جی دوسری آیت قال اللہ تعالی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہاں بھی وزر کے معنی گناہ کے نہیں، وزر کے لوگی معنی تو گناہ کے آتے ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تم سے تمہارا بوجھ ہٹا لیا ہم نے۔ تو یہاں پر بوجھ ہٹا لیا جو تمہاری کمر کو بھاری پڑ رہا تھا۔ کیا آیت ہے؟ وَوَضَعْنَا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ رکھی تھی۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وزن تھا جس کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی وزر کے معنی گناہ کے نہیں، جیسا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری سے شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ لغت عرب میں وزر کے معنی مطلق بوجھ کے ہیں، خواہ گناہ کا بوجھ ہو جس سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، لقولہ تعالی لا ینال عہد الظالمین، اور خواہ کسی غیبی فیض کا بوجھ ہو۔ اور یہاں یہی ہے کہ اول آپ پر وحی کا بہت ثقل ہوتا تھا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اول آپ کو جاڑا چڑھ گیا، پھر وہ وقت استعداد کے سبب سہل ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو 2 مرتبہ تم نے سنا کہ اقرأ باسم ربک اللہ کی جو وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور سیدھے گھر جا کر کہا کہ مجھے کمل اوڑھا دو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سورہ مدثر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کپاری اور طاری ہوئی اور گھر جا کر کہا کہ مجھے اوڑھا دو۔ تو اس قسم کی جو کیفیت ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے وہ کیفیت پھر بعد میں ختم ہو گئی، پھر وہی مسلسل آتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی چڑھنا یا سردی لگنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا یہ ختم ہو گیا۔ یہ مراد ہے کہ ہم نے اس وزر کو تم سے ہٹا دیا۔ جی تیسری آیت قال اللہ تعالی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ بھائی گناہ ہوں گے تب معاف کریں گے نا، تو معلوم ہوا کچھ نہ کچھ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو معاف کیے گئے، تو کہا کہ یہاں پر بھی وزر کے معنی گناہ کے نہیں ہے۔ یہاں بھی ضم سے مراد معنی متعارف نہیں بلکہ وہ اجتہادات ہیں جو نصوص سے منسوخ کر دیے گئے کہ نصوص کے بعد ان پر عمل کرنا درست نہیں، چونکہ ذات فعل کی نہیں بدلی باعتبار ذات کے اس کو ضم فرمایا گیا، وہ اس وقت اس میں وصف ضم کا نہ تھا،
یعنی ایسی چیز کہ بعض احوال میں ضم ہو سکتا ہے وہ اس وقت ضم نہیں معاف فرماتے ہیں، اور آپ کی شدت خشیت کے سبب تسلیے کے لیے یہ عنوان اختیار فرمایا، ورنہ خطائے اجتہادی پر تو اجر موعود ہے، اور یہی معنی ہے واستغفر لذنبک۔ چوتھی آیت، قال اللہ تعالی یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس امر و نہیں اس میں بھی بتایا گیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ رسول کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ تو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اور منافقین کی تابعداری یا اطاعت تو نہیں کرتے تھے، پھر اس طریقے سے جو کوئی جملہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امر و نہیں کا مبنا بھی خلاف کا وقوع یا احتمال نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ جس طرح اب تک تقوی و عدم اطاعت اسات کا صدور ہوتا رہا، یعنی اب تک جس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اب تک جس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیے، آئندہ بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیے۔ جی، آئندہ بھی ایسا ہی رہنا چاہیے، اور مقصود اس سے مایوس کرنا ہے کفار کو جو اپنے بعض خیالات کی طرف آپ کو بلاتے تھے، تو ان کو سنانے کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھ لے کہ آپ چونکہ وحی کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اس لیے ہرگز ہماری موافقت نہ فرماویں گے۔ اس سے گویا کہ کافرین کو بھی احساس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صورت میں ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جی، جیسا کہ ارشاد ہے وما انت بتابع قبلتهم میں۔ پانچویں آیت، قال اللہ تعالی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ یہاں بھی اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم کو ہمارے اس کتاب میں جو تمہارے پر اتاری جا رہی ہے کوئی شک ہو تو دوسری کتاب جو پہلے اتاری گئی آپ ان سے پوچھئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا یا شک ہوا، شک کی وجہ سے پوچھنے گئے، کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ جی، یہاں بھی احتمال شک لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے مقصود زیادت توثیق کلام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یعنی زیادت توثیق کلام ہے، یعنی قرآن پاک پر زیادہ اعتماد کرنے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پر اعتماد کرو اور قرآن پاک کو سمجھو اور قرآن پاک کا مطلب کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، جیسے کہ دوسری کتابوں والے کہتے ہیں۔ جی، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی ایسے شخص سے خطاب کرتے وقت جو تم کو یقیناً سچا سمجھتا ہے، کلام کو مؤکد کرنے اور مخاطب کو زیادہ یقین دلانے کے لیے کہا کرتے ہو کہ اگر تم کو شبہ ہو تو محلے والوں سے پوچھ لو۔ مطلب یہ کہ گو تم کو حاجت نہ ہوگی مگر ہم اپنی طرف سے اس کے لیے آمادہ ہیں اور تم کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اپنی راست بیانی پر کامل اطمینان ہے۔ چھٹی آیت، قال اللہ تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ سیاق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے مخاطب ہی نہیں، کیونکہ اوپر ارشاد ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون سب انبیاء پر وحی کیا گیا ہے، اور مضامین وحی میں بعض سے خود نبی کو خطاب مقصود ہوتا ہے اور بعض سے امت کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ سب انبیاء پر یہ مضمون بغرض تبلیغ وحی کیا گیا ہے کہ اپنی امت کو یہ خطاب سنا دے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا گناہ گر جائے گی، تمہارے نیکیاں ساری گر جائے گی۔ اور اگر آپ ہی مخاطب ہو تو یہ خطاب بطور فرض کے ہے، جس سے مقصود مبالغہ ہے ذم شرک میں، جس طرح کہا کرتے ہیں اوروں کی تو کیا حقیقت ہے، اگر میرا بیٹا ہی میری مخالفت کرے تو اس کو نہ چھوڑوں گا، گویا وہ بیٹا ایسا مطیع ہو اس پر کسی کو اصلاً شبہ مخالفت کا نہ ہو۔ ساتویں آیت، قال اللہ تعالی فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق۔ اس سے بھی بعد نزول وحی کے مریہ کے معنی شک کے آتے ہیں۔ جی، اس سے بھی بعد نزول وحی کے شک لازم نہیں آتا، بلکہ مطلب یہ کہ جو بات قرآن کے ذریعے سے بتلائی گئی ہے چونکہ وحی کے قبل معلوم نہ تھی اور معلوم نہ ہونے سے اس میں تردد تھا کہ یوں ہو یا یوں، اب بعد وحی کے شک نہ کیجیے، اور یہ شبہ بھی نہ کیا جاوے کہ کیا اس صورت میں احتمال شک کا تھا، یہ بھی لازم نہیں آتا، بلکہ اس کی ایسی مثال ہے
جیسے محارات میں اثناء کلام یہ کہے جاتے ہیں کہ یقین مانو یہ بات اس طرح ہے، کبھی قسم کھانے لگتے ہیں وہ مخاطب کتنا ہی معتقد صدق متکلم کا ہو مگر مقصود توثیق کلام ہوتا ہے۔ 8ویں آیت، قال اللہ تعالی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے بھی مضمون شرطیہ سابقہ سے بے خبر ہونا لازم نہیں آتا کہ صفت قدرت سے بے خبر ہونا انبیاء پر محال ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ لو شاء سے باقاعدہ عربیہ معلوم ہو گیا کہ کفار معاہدین کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہونے والی نہیں، کما قال اللہ تعالی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور یہ امر اس ارشاد سے پہلے معلوم نہ تھا، بس مطلب یہ ہوا کہ اب بے علم نہ رہیے، یقین کر لیجئے، اور اگر یہ شبہ ہو کہ کیا اب بھی احتمال بے علمی کا تھا تو جواب اس کا آیت ہفتم کے ذیل میں گزر چکا۔ 9ویں آیت، قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اس سے بھی وہ تسلط لازم نہیں آتا جس کی نفی اس آیت میں ہے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی جس پر معصیت یا عزم معصیت مرتب ہو جاویں بلکہ صرف تحریک ثابت ہوتی ہے، وہ تحرک نہ ہو، سو یہ ایسا ہے جیسے کوئی شیطان الانس کسی نبی کو بری رائے دے، اسی طرح شیطان الجن کا رائے دینا بھی محال نہیں مگر اس پر عمل ہونا محتمل نہیں۔ بہم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہاں دو مصلحتیں متعارض تھی، ایک تبلیغ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو نصیحت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کفار جیسے ابو جہل وغیرہ یہ بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ اگر بات کو مان لیتے تو پھر بہت راحت ہو جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کو میں نصیحت کر رہا ہوں، ابھی موقع ملا ہے تو تم لوگوں کو بات کہنا ہے وہ بعد میں کہہ دینا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو نابینا تھے، وہ ایک دم آ گئے اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری، اور ناگواری گزرنے کی وجہ سے چہرے پر اثرات آ گئے کہ بھائی ابھی کیا ہے، پھر بعد میں پوچھ لینا، میں بھی یہاں تو بھی یہاں، بعد میں پوچھ لینا، کیا فرق پڑے گا، ابھی میں ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہاں دو مصلحتیں متعارض تھی، ایک تبلیغ اصول کا تبلیغ فروع پر مقدم ہونا، اس کا مقتضا تھا کافر کے خطاب کا مقدم کرنا۔ یعنی یہ مطلب کہ دیکھو تبلیغ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو تبلیغ جو مخالفین کو کی جائے تاکہ وہ موافق بن جائے، اور دوسری موافقین کو کی جائے تاکہ وہ دین کے اوپر اور پکے ہو جائیں۔ اب یہ تو مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ان کو مسئلے معلوم نہیں ہے، ان کو چیزیں معلوم نہیں ہے، وہ ان کو مسئلے وغیرہ بتا دیا جانا، یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ وہاں جو ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو وہ بہت اونچی بات ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کافروں کو تبلیغ کرنا کہ وہ مسلمان ہو جائے یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی، ضروری بات تھی، ضروری کام تھا، اور ضروری کام ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک اپنی بات پوچھنے کے لیے انہوں نے جو سوال کیا، اس سوال کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب ہوا، ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی۔ جی یہاں دو مصلحتیں متعارض تھی، ایک تبلیغ اصول کا تبلیغ فروع پر مقدم ہونا، اس کا مقتضا تھا کافر کے خطاب کا مقدم کرنا خطاب مسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد ظاہر سے اس وقت یہی سمجھا۔ دوسری مصلحت نفع متیقن کا مقدم ہونا نفع موہوم پر، اس کا مقتضا خلاصہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، سمجھ میں ایک تو یہ ہے کہ بات کو کون سی بات پہلے کہنی چاہیے، وہ تو تمہارے سامنے ابھی بتایا کہ کافروں کو دعوت دینا یہ بھی ایک اہم بات ہے اور وہ کہنا چاہیے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں گئی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کافر کو جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں دو پہلو ہیں، یا تو وہ قبول کر لے گا تو مقصد حاصل ہو گیا ہے، لیکن عامتاً یہ لوگ قبول نہیں کرتے اور دعوت ہماری ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا جو مسلمان ہے، مسلمان جو کچھ پوچھ رہا ہے
اس کو اگر جواب دے دو تو وہ تو 100% اس کو عمل کرنے والا ہے. تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ کافروں کے پہلو کے اعتبار سے دیکھا, مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں دیکھا, اور اللہ جل جلالہ نے نفع کے اعتبار سے دیکھا کہ ان کو نصیحت کرو, وہ تو نفع دینے والے نہیں ہے, وہ تو مسلمان ہونے والے نہیں ہے, لیکن ان کو بات کرو گے تو ان کو نفع دینے والی ہے, ان کو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جی. دوسری مصلحت نفع متیقن کا مقدم ہونا نفع موہوم پر. اس کا مقتضا تھا مسلم کے خطاب کا مقدم کرنا خطاب کافر جاہد پر, اور اس کا سمجھنا موقوف تھا اجتہاد غائر پر. حق تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ آپ کی شان عظیم کے شایع اس وقت اجتہاد غائر سے کام لینا تھا. یہ تو جواب ہے شبہ ناشی عن المعنون کا, اور اگر عنوان سے بصورت عتاب ہے شبہ ہو تو جواب یہ ہے کہ علاقہ محبت میں بعض اوقات عتاب زیادہ لذیذ اور دال علی المحبت والخصوصیت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ جواب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ دو چیزیں الگ الگ پہلے بتائی کہ کافرین کو تم دعوت دے رہے ہو, یہ اس میں یقین بھی ہے قبولیت کا اور عدم قبولیت کی بھی بات ہے. مسلمان میں جو ہے وہ تو پکی بات ہے کہ تم جب کہو گے تو صحابی ہے وہ تو کبھی خلاف کرنے کا نہیں, جو کرو گے وہی کرے گا, کہو گے وہی کرے گا. تو اس وجہ سے اس چیز کو ذکر کیا گیا. اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھا, ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا آتبنی ربی, مجھ کو میرے پروردگار نے عتاب کیا, ناراضگی کی اس عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے. یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم جب آیا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے عبس و تولى جو صورت نازل کی, اس میں گویا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہوئی ہے. تو ناراضگی ہونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہ بات نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اگر ناراض ہوتا ہے اور وہ اپنی ناراضگی بتلا دیتا ہے تو ناراضگی میں بھی رضامندی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے. ناراضگی میں بھی رضامندی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے. کوئی اپنی محبوبہ ہو, وہ ناراض ہو گئی تو اس ناراضگی میں بھی رضامندی کے بعد کیا ہے بہت زیادہ عزت اور احترام پایا جاتا ہے. اس لیے اور اگر عنوان سے کہ بصورت عتاب ہے شبہ ہو تو جواب یہ ہے کہ علاقہ محبت میں بعض اوقات علاقہ محبت میں بعض اوقات عتاب زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور دال علی المحبت والخصوصیت ہوتا ہے. عتاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ خاص تعلق تھا, خاص محبت تھی, خاص نسبت تھی. تو گویا کہ خاص نسبت کا پایا جانا یہاں پایا گیا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب ذکر کیا گیا. جی. تکلف آداب سے چنانچہ در منصور میں مروی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوتے تو آپ فرماتے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی, جس سے وہ التزاز آتی ہے. اور اختر کی تفسیر میں ان آیات کی اور ان کی امثال آیات کا تفسیر دیکھ لینا اور زیادہ مفید ہو سکتا ہے. حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم درجات کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, افضلیت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, جس اعتبار سے بھی تم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے. انبیاء کے اعتبار سے بھی دیکھو تو کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیٹیگری کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا نہیں ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہے, اقتداء کرنے والے. اور عبادت کے اعتبار سے دیکھو تو بھی یہی حال, عمل کے اعتبار سے دیکھو تو بھی یہی حال, فرشتوں کے اعتبار سے دیکھو تو بھی یہی حال کہ کوئی فرشتہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں, بلکہ سب سے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ جو ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی معراج میں ایک وقت جا کر کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانے کی میری اجازت نہیں ہے, میری باؤنڈری ختم ہو گئی. اگر میں آگے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے, روشنی کی وجہ سے میرے سارے پل جل جائیں گے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز میں بھی تم دیکھو گے اعلیٰ پاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کے اعتبار سے بھی. اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ذہن میں کیا ہے, ہمارے تو ذہن ایسے ہی ہیں. اب قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, یا کیا ہے یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. مورتی پوجا کو چھوڑ دو. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مورتی پوجا کرنے والے تھے؟ اس قسم کے سوالات آتے ہیں. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 آیتیں تو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی. قرآن پاک میں بعض جگہ پر دوسری آیتیں بھی ہیں, اگر وہاں تم دیکھو تفسیر دیکھو اور تمہیں اس میں کوئی شبہ وغیرہ محسوس ہو تو میں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس کا جواب دے دیا ہے. جی. اور آخر کی تفسیر میں ان آیات کی اور ان کی امثال آیات کا تفسیر دیکھ لینا اور زیادہ مفید ہو سکتا ہے, اور ان تقریرات سے جو اصول معلوم ہوں گے ان سے ایسی احادیث بھی حل ہو جاوے گی. یہ محض نمونے کے طور پر لکھ دیا ہے. میرا القصیدہ, آپ نے ہم کو ایسی چیزوں سے نہ آزمایا جن کے دریافت کرنے میں ہماری عقول عاجز اور درماندہ ہو جاوے, کیونکہ آپ کو ہماری اصلاح مرغوب تھی. آپ کے کمالات ظاہری و باطنی کی دریافت نے تمام خلق کو عاجز کر دیا. بس نہیں دیکھا جاتا اشخاص قریب المنزلہ یعنی خواص میں یا بعید المنزلہ یعنی عوام میں درباب دریافت کمالات حضرت کے, مگر عاجز و ساکت. آپ کا حال عدم ادراک کی کیفیت کمالات ظاہریہ و باطنیہ میں مثل آفتاب کے ہے کہ وہ دور سے چھوٹا بقدر قوس یا آئینے کے معلوم ہوتا ہے, اور ناظر بسبب نہایت بعد کے اس کی واقعی مقدار نہیں معلوم کر سکتا. اور اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ جو مثال بیان فرمائے اس کا مطلب ہے کہ دیکھو سورج ہے. ابھی تم نے سنا بھی سائنس والوں کے ذریعے سے بھی سنا ہوگا کہ دنیا جو ہے دنیا, اس دنیا کو سورج میں اگر تم دیکھنے جاؤ تو ایسے 10,000 دنیا ہوگی. 10,000 دنیا رکھی جائے گی تو ایک سورج بنے گا. سمجھنا, 10,000 نہ صحیح 5,000 بھی صحیح تو بھی بہت کچھ. سمجھنا. اب یہاں سے ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں تو اتنا سا نظر آتا ہے. سمجھنا گیا. تو یوں کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یوں ہی سمجھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے پر ہے. لیکن ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچاننے میں بہت ہی ناقص اور ادھورے ہیں. اس لیے اتنی بڑی شخصیت کا آدمی بھی, اتنے بڑے کمال کا آدمی بھی ہمارے سامنے کیا ہے, چھوٹا نظر آتا ہے. جی. اور پھر پڑھ اس کو. آپ کا حال عدم ادراک کیفیت کمالات ظاہریہ و باطنیہ میں مثل آفتاب کے ہے کہ وہ دور سے چھوٹا بقدر قوس یا آئینے کے معلوم ہوتا ہے, اور ناظر بسبب نہایت بعد کے اس کی واقعی مقدار معلوم نہیں کر سکتا. ہم لوگ سورج کی صحیح مقدار نہیں جان سکتے دور ہونے کی وجہ سے. اور اگر اس کو پاس سے دیکھو تو بوجہ غایت نورانیت کے چشم بینندہ عاجز و درماندہ چشم بینندہ, چشم دیکھنے والی آنکھ اگر سورج کے پاس سے جا کر اگر سورج کو دیکھو, بلکہ اتنا دور سورج ہے. سورج گرہن جب ہوتا ہے تو آپ نے 12 سنا ہوگا کہ بغیر چشمے کے یا بغیر کانچ کے سورج گرہن کو دیکھو گے تو آنکھ خراب جل جائے گی, آنکھ خراب ہو جائے گی. حالانکہ وہ تو گرہن لگا ہوا ہے, تو اس کی اصل روشنی کو اگر تم دیکھنے جاؤ گے تو برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے. جی. اور اگر اس کو پاس سے دیکھو تو بوجہ غایت نورانیت کے چشم بینندہ عاجز دیکھنے والی آنکھیں عاجز و درماندہ و خیرہ ہو جاتی ہے. اور خیرہ ہو جاتی ہے. بالکل. کیا کہتے ہیں, راستے میں چل رہے ہو, 12 تمہیں ہوتا ہوگا کہ سامنے سے کوئی کار آ رہی ہے, اس کی لائٹ کم ہے اور ایک دم تمہارے پاس آ کر لائٹ کو فل کر دے تو تمہاری آنکھیں کیا ہو جاتی ہے, خیرہ ہو جاتی ہے, یعنی بند بھی ہو جاتی ہے اور دیکھنا بھی چھوڑ دیتی ہے. تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم قریب سے دیکھنے چاہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو
ہمارے نظروں پر پردے ڈال رکھے ہیں. جی فصل 33ویں آپ کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں جو کہ آپ کے مراتب علیہ سے ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اصل چیز دیکھو، کتنی بھی آدمی کتنا بھی زیادہ قریب ہو جائے، لیکن اس قریب ہو جانے کے بعد دنیا میں تو غلط ہم کام کرتے ہیں. اور غلط کام کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کے پاس گئے اور اس نے تم کو کوئی خاص محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ کوئی ذرا سا تم کو ساتھ دیا، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو بہت کچھ مل گیا، اور پھر اس کا غلط فائدہ یہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بعض چیزیں ان کے رتبے کے خلاف ہوتی ہے، وہ بھی کہنا بتنا سب شروع ہو جاتا ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ جل جلالہ کے یہاں بہت ہی اونچا درجہ ہے، لیکن اتنا اونچا درجہ ہونے کے باوجود دوسرا خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی تواضع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے تھے کہ گویا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بتایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اکڑو بیٹھتے تھے. یاد آ گئی وہ بات؟ سمجھ میں آیا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو کیوں بیٹھے تھے؟ انا آکل کما یاکل العبد، جس طریقے سے غلام تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھاتا ہے، میں بھی اسی طریقے سے کھاتا ہوں. تو اب آج کے بیان میں یہ آئے گا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی اتنے قریب ہونے کے باوجود، اللہ جل جلالہ کے اتنے محبوب ہونے کے باوجود، اگر ہم میں کوئی کسی کا قریب ہو جائے، محبوب ہو جائے، تو ذرا سا فخر یا ذرا سا بڑائی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑائی، فخر یا کبر وغیرہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوا، بلکہ جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ بڑھتا گیا، اتنا ہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عبدیت یعنی غلام ہونا، عبد ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا، یہ زیادہ پایا گیا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر عبدیت کا جو کام کیا ہے وہ حدیثوں میں تمہارے سامنے جو ہے اس کو ذکر کریں گے. لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل کو یہ ہوگا. کتنا ہے؟ ابھی شروع ہو رہی ہے 3 صفحے کل سے ہی. بہرحال یہ ساری چیزیں جو تفصیل آپ حضرات کو سامنے بتلائی جا رہی ہے، بعض بڑی باریک بھی تمہارے سامنے بتائی گئی، اور وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہمیت پیدا ہو. آج مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں جس کی اہمیت، جس کا مقام، جس کی جگہ پیدا کرنی چاہیے، اس کی طرف تو ہم نے توجہ نہیں کی، اور جس کا مقام، دکان، مالک، ملکت اور پیسے اور دنیا داری، جس کو دنیا کے اللہ کے ہیں، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کو ہم نے بہت ہی اونچا مقام دے دیا ہے کہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ایسا رسول ہمیں دیا ہے، اللہ جل جلالہ نے ایسا بہت ہی مبارک، بہت ہی قریبی تعلق والا رسول ہمیں دیا ہے، اس کا امتی بنایا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت اونچا درجہ ہے. لیکن گنہگاروں کا نہیں، اور ہم امتی ہیں لیکن گنہگار ہیں. اس وجہ سے ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو گناہ کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اتقوا سبع الموبقات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کو 7 چیزیں ہیں اس سے بچو. مشکاتی حدیث ہے. تو گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول کو شرمندہ ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی لیے یہ تعلیم وغیرہ کی جاتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت
ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہو. اس وقت تک ابھی سنت چھنے میں ہوں گے. ابھی تو یہ کہتے ہیں نا سنت یعنی اس میں کیا ہے, حالانکہ سنت بہت ہی اونچی چیز ہے, وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ کرنے کی چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ جل جلالہ و من والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. انسان کو شرم نہیں جانتے ہیں انسان کو, لیکن جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرشتوں پر جنات کو پسند کیا, وہ تو بشر سے بس نہیں ہے.